السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین، میں حافظ محمد عبدالعزیز روزمرہ کی طرح آج بھی آپ کی خدمت میں ایک نئے موضوع اور ایک نئے عنوان کے ساتھ حاضر ہوں۔ ستفترق من امتی 73 فرقہ کلها فی النار الا واحدہ وہم الجماعہ۔ وقیل من ہم یا رسول اللہ؟ قال ما انا علیہ اليوم واصحابی۔ امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب السنہ میں فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں 73 فرقے ہو جائیں گے۔ میری امت میں 73 فرقے، میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، پورے کے پورے جہنمی ہوں گے، دوزخ میں جانے والے ہوں گے سوائے ایک کے، اور وہ ہے الجماعہ، جو جماعت میں ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول وہ کون ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا، آج میں جس منہج پر، جس دین پر قائم ہوں اور میرے صحابہ جس دین پر قائم ہیں، وہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ناظرین، ہم وقتاً فوقتاً امت میں باطل اور گمراہ فرقوں کے متعلق لوگوں کو روشناس کراتے ہیں اور آگاہ کرتے ہیں کہ ان فتنوں سے بچے رہیں۔ چند دن پہلے بھی ہم نے ویڈیو ڈالی تھی کہ انجینئر علی مرزا کا فتنہ اور جاوید احمد غامدی کا فتنہ، اور آج کا ہمارا موضوع ہے گوہر شاہی۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ علماء اور مفتیان کرام اس باطل فرقے گوہر شاہی کے متعلق کیا کہتے ہیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید وفرقان الحمید، ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ معزز اور محترم حاضرین، آج جس فتنے سے آپ حضرات کو روشناس کروانا چاہتا ہوں وہ فتنہ گوہر شاہی ہے۔ یہ ایک ایسا فتنہ ہے جس نے جدید ذرائع ابلاغ، سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کے ذریعے اس کے کارکنوں نے لوگوں کے درمیان بڑی پذیرائی حاصل کی ہے۔ یہ اپنے چھوٹے چھوٹے ویڈیوز اور کلپس میں روحانیت اور تصوف کے نام پر لوگوں کے عقائد کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے، اور مسلمانوں کے درمیان صوفیت کا لبادہ اوڑھ کر بھولے بھالے مسلمانوں کے ایمان کو سلب کرنے کے در پہ ہے۔ عزیزان گرامی، یوں تو امت مسلمہ کو گمراہ کرنے کے لیے جھوٹے مہدویت کے دعوے داروں کی تعداد خاصی رہی ہے، جن میں بر صغیر میں خاص طور پر شکیل بن حنیف اور مرزا غلام احمد قادیانی قابل ذکر ہے۔ لیکن اس بدقسمت نے نہ صرف مہدویت کا دعویٰ کیا ہے بلکہ اس سے بھی کئی خطرناک دعوے کیے ہیں، جن میں مہدویت ہے، کل کی اوتار ہے، خدا کا روپ بلکہ رب الارباب ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اور اس کے اندبک متبعین اسے بے دریغ رب الارباب یعنی رب کا بھی رب اور باپ العیاذ باللہ یوں کہتے ہیں۔ یہ ایسا منحوس اور مکروہ دعویٰ ہے جس کا ارتکاب شاید فرعون کے بعد کسی نے ایسی جرأت نہ کی۔ تو آج ہم اس فتنے کو 4 زاویہ نگاہ سے دیکھیں گے۔ سب سے پہلے اس فتنے کے بانی کا مختصر تعارف اور ان کی ابتدائی حالات کو جانتے ہیں۔ فتنہ گوہر شاہی کا بانی ریاض احمد ہے، جس کے والد کا نام فضل حسین
جو دراصل مغل تھا لیکن اپنے آپ کو سید کہتا۔ اس کے خاندان میں 5 نسل پہلے علی گور شاہ نام کا ایک شخص گزرا ہے، جو دراصل کشمیر سری نگر کا رہائشی تھا، جہاں اس سے ایک قتل سرزد ہوا۔ تو وہ وہاں سے بھاگ کر پکڑے جانے کے خوف سے وہ راولپنڈی بھاگ آیا اور نالالائی کے قریب رہائش پذیر ہوا۔ جب انگریز پولیس کا خوف بڑھا تو اس نے فقیری کا روپ دھار کر تحصیل گجر خان کے جنگلوں میں ڈیرا ڈالا اور پیری مریدی شروع کر دی، جہاں اسے کافی لوگ اس سے متاثر ہو کر اس کے مرید بن گئے، اور وہ جنگل جہاں یہ تھا اسے بطور نذرانہ پیش کر دیا۔ یہی جنگل آگے چل کر ڈھوک گوہر علی شاہ کے نام سے آباد ہوا، اور اسی کی 5ویں نسل سے 25 نومبر 1941 میں ریاض احمد گوہر شاہی پیدا ہوا۔ ریاض احمد گوہر شاہی نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے ہی گاؤں میں مڈل پاس کی، اور اس کے بعد پرائیویٹ طور پر میٹرک کی، اور موٹر مکینک اور ویلڈنگ کا کام سیکھ کر اسی کی دکان کھول لی، لیکن وہ زیادہ فائدہ مند اور نفع بخش ثابت نہ ہوئی۔ اس نے منصوبہ بنایا کہ ایک نیا دھندا شروع کیا جائے۔ سوچا کہ ویسے تو پیسے کمانا بڑا مشکل کام ہے، تو کیوں نہ دادا والا دھندا شروع کر دیا جائے، یعنی پیری مریدی شروع کر دی جائے۔ اس لیے ابتداءً اس نے سب سے پہلے خانقاہوں اور مزاروں کا چکر کاٹنا شروع کیا، جیسے کہ وہ خود اپنی تحریر میں لکھتا ہے، روحانی سفر صفحہ نمبر 13 میں اس نے لکھا ہے کہ کئی سال سہون کے پہاڑوں میں، سہون شریف کے پہاڑوں میں اور لالہ باغ میں مجاہدے اور چلے کیے، مگر مراد حاصل نہ ہوئی۔ اور پھر بڑی امام اور داتا دربار بھی رہا، لیکن اس سے کوئی فائدہ نہ ہوا۔ مزید وہ لکھتا ہے کہ اس کے بعد اس کے طبیعت 20 سے 30 سال کی عمر تک ایک گدھے کا اثر رہا، جس کی وجہ سے نمازیں چھوٹ گئی، یہاں تک کہ جمعہ کی نماز تک ادا نہ ہو سکی۔ حلال و حرام کی کوئی تمیز باقی نہ رہی، زندگی سنیما اور تھیٹروں میں گزری، چرس بھنگ کا عادی بن گیا، یہاں تک کہ فراڈ کا وہ شکار ہو گیا۔ مزید دوسری جگہ اس نے لکھا ہے کہ اس کے بعد پھر اس نے عزم مضبوط کر کے سندھ کے پسماندہ علاقوں میں اپنی جھوپڑی ڈالی اور پیری مریدی شروع کی، اور اول کچھ کمزور عقیدے کے لوگ آنا بھی شروع ہوئے، لیکن قریب کے یونیورسٹی کے پرنسپل نے اس کے پورے منصوبے پر خاک میں ملا دیا، پانی پھیر دیا، اس کو جھوپڑی اکھاڑ پھینکنے کا حکم دیا۔ اس نے چپ چاپ جھوپڑی اکھاڑ لی۔ اس کے بعد اس نے پھر سے پاکستان حیدرآباد سرے گھاٹے میں رہنے لگا، اور اپنے آپ کو مغل ظاہر کرتا، اپنے آپ کو سید ظاہر کرتا، جبکہ تھا دراصل مغل۔ سندھ کے لوگ چونکہ سید کے نام پر مرتے تھے، اس لیے اس کی کافی پذیرائی ہوئی، اور یہیں سے اسے شہرت ملی، اور 1980 کی دہائی میں حیدرآباد کوٹری خورشید کالونی اس نے سب سے پہلے انجمن سرفروشان اسلام کی بنیاد ڈالی، اور یہیں سے اس نے اپنے گمراہ کن عقائد کا پرچار شروع کیا۔ تو یہ تھے اس کے مختصر ابتدائی حالات۔ اب اس کے بعد میں اس کے کفریہ عقائد و نظریات پیش کرتا ہوں اور اس کی تردید پیش کرتا ہوں، لیکن مناسب سمجھتا ہوں کہ اس کو بیان کرنے سے پہلے آپ حضرات کے سامنے اس کے گمراہ کن عقائد پر مشتمل کتابوں کی فہرست پیش کر دوں۔ اس کی تصنیف شدہ کتابوں میں سے پہلے تو ہے روحانی سفر، دوسرے نمبر پر روشناس، مینارہ نور، تحفۃ المجالس، حق کی آواز، اور تریاق قلب۔ اس چند کتابوں کی اس نے تصنیف کی ہے، جس میں اس نے اپنے گمراہ کن عقائد کا پرچار کیا ہے۔ اس نے سب سے بڑی توہین اللہ رب العزت کی شان میں کی ہے۔ اس نے لکھا ہے، یادگار لمحات صفحہ نمبر 24 میں اس نے لکھا، یہ ملعون لکھتا ہے کہ اللہ رب العزت مجبور ہے، بندے کے شہ رگ سے قریب ہونے کے باوجود وہ اسے نہیں دیکھ سکتا۔ مزید لکھتا ہے، حضور علیہ السلام نے معراج کے موقع پر اللہ کے ہاتھ میں وہ انگوٹھی دیکھی جو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دی تھی۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ اللہ رب العزت زیورات کے محتاج ہے۔ اور صرف یہی نہیں، اس نے اپنے ایک اور کتاب میں ایک شعر لکھا ہے، تریاق قلب، صفحہ نمبر 7 میں اس نے ایک شعر لکھا کہ پہنچ نہ سکے گا
ہرگز تو اس شاہراہ کے بغیر کہ خدا بھی چلتا نہیں قانون خدا کے بغیر۔ اسی نقطے کی تلاش میں طالبوں کی عمر برباد ہوتی ہے، خدا کی قسم اسی نقطے سے مجبور خدا کی ذات ہوتی ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ صرف یہی شعر گوہر شاہی کے کافر ہونے کے لیے کافی ہے، کیونکہ قرآن کریم میں کئی دفعہ اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ قادر مطلق ذات ہے۔ اور اسلامی عقیدے کے مطابق جو اللہ کو مجبور ٹھہرائے، وہ اسلامی عقیدے کے مطابق اللہ تبارک و تعالی مجبور نہیں ہو سکتے، اور جو مجبور ہوگا اور جو اللہ رب العزت کی ذات پر مجبور ہونے کا عقیدہ رکھے وہ کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور ایسے ہی اس بدقسمت کے انبک نے ریاض احمد گوہر شاہی کا رب الارباب کہتے ہیں، اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس کا جو موجودہ نمائندہ ہے یونس الگوہر، وہ یوں کہتا ہے کہ ایک مرتبہ ریاض احمد گوہر شاہی اسے عالم بالا میں لے کر گیا، جہاں اس نے دیکھا کہ عرش الہی پر، اللہ کے عرش پر ریاض احمد بیٹھا ہوا ہے، نعوذ باللہ۔ تو مارے ہیبت کے اس کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا، اس نے محسوس کیا کہ اس کے قریب میں اور کوئی سجدہ کیا ہوا ہے، تو اس نے دیکھا وہ کون ہے، تو اس کے الفاظ نقل کر رہا ہوں، وہ یوں کہتا ہے وہ ہے جس نے قرآن نازل فرمایا، جس نے تورات نازل فرمایا، جس نے انجیل نازل فرمایا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت ریاض احمد کے لیے سجدہ ریز ہے۔ کس حد تک وہ گر گیا ہے، بطور دلیل آپ حضرات کے سامنے یہ ویڈیو بھی پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے۔ سیدنا گوہر شاہی نے ہاتھ پکڑ کے عرش الہی پہ بٹھایا اور وہ منظر دیکھا، کیا دیکھا؟ عرش پر لے گئے سرکار گوہر شاہی، اور پھر سامنے سے چلتا ہوا ایک شخص آیا، بڑی متکبرانہ چال، بہت متکبرانہ چال سے، اور جب وہ قریب آیا مجھے اتنا یاد ہے کہ سرکار مجھے عرش الہی پر لے گئے، اس کے بعد سرکار کہاں گئے یہ نہیں پتا، لیکن جب وہ آیا تو میں اس کی طرف بڑھا تو اس نے مجھے اشارہ کیا سامنے ایک کرسی رکھی ہے اس طرف کہ وہاں چلو۔ وہاں جب مڑ کے دیکھا جانے کے لیے، وہاں رخ کیا تو اس تخت کے اوپر سرکار بیٹھے، تو فرد جذبات میں سرکار کے قدموں پر سر رکھ دیا میں نے، لیکن محسوس کیا کہ میرے برابر میں بھی کوئی ہے، اس نے بھی یہی کیا ہے، اور جب یہ دیکھا تو وہ تھا جس نے قرآن اتارا، جس نے بائبل اتاری، جس نے زبور اتاری، جس نے توریت اتاری۔ صرف یہی نہیں، اللہ رب العزت کی شان میں ایسی ایسی گستاخیاں بیان کی ہیں کہ عام مسلمان اسے سننا بھی گوارا نہیں کریں گے۔ سیدنا گوہر شاہی نے تو انسان کے ہاتھ پاؤں ہیں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کے تھے۔ انسان کی ناک کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ کی ہے۔ انسان کی آنکھیں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کی ہیں۔ مجھے اللہ نے کہا کہ یونس تیرا جو مرشد ہے نا وہ میرا بھی رب ہے، تیرا جو مرشد ہے نا وہ میرا بھی رب ہے۔ مجھے اللہ نے کہا کہ وہ تو ایک نوجوان لڑکا ہے جو بیٹھا ہوا ہے وہاں پر، اللہ کا جو قد ہے، اللہ کی جو ہائٹ ہے، اللہ کی جو ہائٹ ہے جو ہے زیادہ بڑی نہیں ہے، 7 فیٹ ہوگی، 7 فیٹ ہوگی، کیونکہ اللہ جو ہے ذہنی وحی سے۔ ایسی ایسی گستاخیاں اس نے بیان کی ہیں۔ اس کے بعد اس نے شان رسالت میں بھی گستاخی کی ہے۔ جو اللہ رب العزت کی ذات اقدس میں اس قدر گستاخانہ الفاظ استعمال کر سکتا ہو، اسے شان رسالت اور مرتبت کے آخر کیا پاس و لحاظ ہو سکتا ہے۔ نیز اس نے ایسی ایسی دل خراش گستاخیاں کی ہیں کہ عام مسلمان اسے سننا بھی گوار نہیں کریں گے، لیکن ایک بنیادی گستاخی جس کا تعلق عقیدے سے ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس نے اپنی کتاب حق کی آواز میں خود ساختہ کلمہ گھڑا ہے۔ اس ملعون نے محمد الرسول اللہ کی جگہ گوہر شاہی رسول اللہ لکھا ہے، یعنی پس پردہ نبوت کا بھی دعویٰ ہے، اور فی الحال بھی اس کے مردود انبک متبعین برملا لا الہ الا ریاض کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سرکار گوہر شاہی کے آمد کے بعد جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا وہ مشرک ہے۔
بے دھڑک کہتا ہے، اس کو بھی دلیل کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ گا ہو کے ہر مصلحت سے یہ بات کہہ رہا ہوں، میرے مرنے کے بعد تم کو یاد آئے گی یہ بات۔ سرکار گوھر شاہی کہ اس دنیا میں آنے کے بعد سرکار گوھر شاہی کہ اس دنیا میں آنے کے بعد اللہ کی الوہیت اور ربوبیت کا پرچار شرک ہے۔ ایسی اصلی کی گستاخیاں بیان کی ہے، کان سننا بھی گوارا نہیں کر سکتے۔ اس نے یہیں تک نہیں رکا، دیگر انبیاء کرام کے شان میں بھی توہین بیان کی ہے۔ یہ ملعون اپنی کتاب روحانی سفر میں لکھتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام شرارت کے مریض تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس نے لکھا ہے کہ ان کی قبر جسد اطہر سے خالی ہے اور شرک کا اڈا ہے۔ ان کے اور تعجب کی بات یہ ہے کہ ان کا ایمان قرآن پر نہیں ہے۔ یہ موجودہ قرآن کو ناقص الشریعت اور ناقص القرآن کہتے ہیں۔ ان کے نزدیک قرآن کے 40 پارے ہیں، اور وہ 10 پارے ان کے نزدیک ان کے عملیات اور ریاضت سے منکشف ہوئے ہیں۔ اور ایک بنیادی بات یہ ہے کہ یہ نماز پڑھنے کو، بڑی حیرت کی بات ہے، نماز پڑھنے کو گناہ قرار دیتے ہیں، جبکہ قرآن نے صاف صاف لکھا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز گناہ سے روکتی ہے، بچاتی ہے۔ لیکن ان حضرات کا کہنا یہ ہے کہ اگر نماز پڑھی تو گنہگار ہو جائے گا۔ اس کا حل کیا نکالا؟ اس کا حل یہ بتاتا ہے جب نماز کا وقت آئے تو وہ 10 پارے جو ان کے نزدیک منکشف ہوئے اسی کو دیکھ لو، نماز ادا ہو جائے گی۔ اس کے بعد ان کا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ جنت اور نجات حاصل کرنے کے لیے ایمان لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایمان شرط نہیں ہے ان کے نزدیک۔ یہ لکھتا ہے کہ روحانیت، مینارہ نور میں اس نے لکھا ہے کہ روحانیت سیکھو خواہ تمہارا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو۔ جس نے روحانیت سیکھی چاہے اس نے کلمہ اسلام نہ پڑھا ہو، یعنی شہادت نہ دی ہو، تب بھی وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ مزید اس نے لکھا ہے کہ عیسائی، ہندو، سکھ اور یہودی اگر روحانیت سیکھ لے تو بغیر کلمہ پڑھے ان کی رسائی اللہ تک ہو سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے نزدیک اعمال پہلے ہے اور ایمان لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایمان کی کوئی شرط نہیں ہے۔ حالانکہ اسلامی عقیدے کے مطابق جنت ایمان کا بدلہ ہے، نہ کہ اعمال کا۔ محض نیک اعمال سے جنت حاصل نہیں ہو سکتی۔ عہد رسالت میں منافقین بھی اعمال کے پابند تھے، لیکن ان کے سچے ایمان نہ ہونے کے بدولت اللہ رب العزت نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ اور یہ تو سرے سے ایمان کا ہی انکار کر رہا ہے، ایمان لانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ اور اسی طرح قرآن کریم میں 40 سے زائد صورتوں میں 70 سے زائد مقامات میں اللہ رب العزت نے پہلے ایمان کو بیان کیا اور اس کے بعد اعمال لائے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کے ذریعے ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ پہلے ایمان ہے، اس کے بعد اعمال ہے۔ اسی طرح اس کا ایک جھوٹا دعویٰ یہ ہے کہ یہ کہتا ہے جھوٹے مہدویت کا دعویٰ کرتا ہے۔ یہ لکھتا ہے سوال نامہ گوہر صفحہ نمبر 8 میں اس نے لکھا ہے لوگ اگر ہمیں مہدی کہتے ہیں تو اصل میں جس کو جتنا فیض ملتا ہے وہ ہمیں اتنا ہی سمجھتا ہے۔ مزید وہ لکھتا ہے کہ میری تصویر چاند پر، سورج پر اور حجر اسود پر ظاہر ہو چکی ہے، اور یہ مہدی ہونے کی علامات میں سے ہے۔ اور امام حرم اس حد تک وہ اتر گیا کہ امام حرم کہتا ہے، امام حرم حماد بن عبداللہ نے حجر اسود کی تصویر کی تصدیق کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ امام مہدی سے ملتی جلتی ہے۔ حالانکہ یہ بے دھڑک جھوٹ بات ہے، جبکہ اس وقت کے حرمین شریفین کے انتظامیہ نے اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے اس بات کی تردید کر دی اور فرمایا کہ نہ تو اس طرح کی کوئی تصویر حجر اسود پر ظاہر ہوئی ہے، اور نہ کوئی ایسا اس نام کا کوئی امام سرے سے حرمین میں موجود ہے۔ اور اس کے بعد یہ تھے اس کے گمراہ کن عقائد، چند عقائد آپ کے سامنے پیش کر دیے۔ اب اس کے بعد اس کے متعلق یعنی فتنہ گوھر شاہی کے متعلق مستند اداروں نے کیا فتاوے صادر کیے ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے ان گمراہانہ عقائد اور نظریات کو دیکھتے ہوئے اور صفت جاہلیت کو بر وقت بھاگتے ہوئے عالم اسلام کے نامور علماء اور دینی اداروں نے
اس پر مرتد، ملحد، کافر، زندیق اور ضال و مضل ہونے کا فتویٰ صادر فرمایا ہے، جن میں سے خاص طور پر دیوبندی مکتب فکر کے ادارے دارالعلوم کراچی، بن نوری ٹاؤن اور جامعہ فاروقیہ وغیرہ ہے، اور اسی طرح دیگر ادارے مکتب اہل حدیث اور بیرلوی کے مکتبے نے بھی ایسے ہی فتاوے صادر فرمائے ہیں۔ اور نیز امام حرم شیخ محمد بن عبداللہ السبیل رحمۃ اللہ علیہ نے علماء کی تفتیش پر ایک عام خط جاری فرمایا ہے، جس پر انہوں نے وضاحت کرتے ہوئے فرما دیا کہ یہ شخص جھوٹا، مکار اور گمراہ ہے۔ نہ کوئی ایسی تصویر حضرت پر آج تک ظاہر ہوئی ہے اور نہ کوئی حرمین میں اس نام کا امام سرے سے موجود ہے۔ تب اس کے بعد آخر میں آپ حضرات کے سامنے اس فتنے کے سد باب کے لیے کیا تجاویز اختیار کر سکتے ہیں اس پر گفتگو کرنا چاہوں گا۔ اس پر میں نے 5 پوائنٹس نوٹ کیے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمارے علماء ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم امت کے سامنے جو اللہ کے رسول نے جو بنیادی عقائد ہے اور صحیح عقائد ہے اس کو پیش کرے۔ توحید، رسالت، قیامت، آخرت، اسی طرح ختم نبوت اور نزول مسیح، خروج دجال اور ظہور مہدی کے متعلق آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو پیشن گوئیاں بیان کی ہے، امت کو ان سے آگاہ کرے تاکہ صحیح عقائد سامنے آ جائیں۔ دوسرے نمبر پر مسلمانوں کے درمیان بنیادی تعلیم کا انتظام کیا جائے، بچوں کے لیے مکاتب کا انتظام، بڑوں کے لیے مکاتب بالغان کا انتظام، عورتوں کے لیے گھروں میں تعلیم کا انتظام، اور اسی طرح جو کالج اور اسکول میں پڑھنے والے طلبہ اور طالبات ہیں جو دینی تعلیم سے بہت دور ہے، ان کے لیے بنیادی تعلیم کا انتظام کیا جائے اور خاص طور پر ان کے عقائد پر فوکس کیا جائے۔ تیسرے نمبر پر جمعہ کے خطبے، اجتماعات اور اجلاس میں ان کے عقائد، گمراہ کن عقائد کو آشکار کیا جائے اور صحیح عقائد کی اہمیت کو لوگوں کو سمجھایا جائے۔ چوتھے نمبر پر کہ امت کے مسلمانوں کو اس بات سے آگاہ کیا جائے کہ سوشل میڈیا آج فتنہ بنا ہوا ہے اور گوہر شاہی اسی کے ذریعے اپنے فتنے کا پرچار کر رہا ہے، لہٰذا دین اپنے علاقے کے معتبر علماء سے سیکھے، نہ کہ سوشل میڈیا، یوٹیوب، فیس بک، واٹس ایپ، انسٹا سے، کیونکہ آج کل ایک فیشن بنا ہوا ہے، ہر کوئی دین کا ٹھیکہ لے کر گمراہی عام کرتا جا رہا ہے۔ 5ویں نمبر پر ایک اہم بات یہ ہے کہ آج کل گوہر شاہی کی جماعت مہدی فاؤنڈیشن اور مسیحا فاؤنڈیشن کے نام پر انٹرنیٹ پر ان کے کئی سارے ویب سائٹس موجود ہیں اور کئی سارے سائٹس موجود ہیں، اور ان کا جو موجودہ نمائندہ ہے یونس الگوہر، جس کا ایک خصوصی ایک چینل ہے الرا ٹی وی چینل، جس کے ذریعے اپنے فتنوں کے یہ پروان چڑھا رہا ہے، جس میں وہ روحانیت اور تصوف کی میٹھی میٹھی باتیں کر بھولے بھلے مسلمانوں کو اپنے شکنجے میں دبوچ رہا ہے۔ لہٰذا امت کو اس بات سے آگاہ کیا جائے کہ ایسی ویب سائٹس کو ہرگز نہ دیکھے اور اسے ہرگز فالو نہ کرے۔ آخر میں خلاصے کے طور پر آپ حضرات کے سامنے وہ چند کتابیں پیش کرنا چاہتا ہوں جس سے آپ مزید اور بالتحقیق اس فتنے کے متعلق مطالعے سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے دور جدید کا مسیلمہ کذاب، گوہر شاہی۔ دوسرے نمبر پر ہے گوہر شاہی کے گوہر افسانیہ۔ تیسرے نمبر پر گوہر شاہی اور قادیانیت اسلام کی عدالت میں، اور چوتھے نمبر پر ہے فتنہ گوہر شاہی، اسلام میں تصوف کے نام پر دھوکہ۔ انہی چند کلمات پہ میں اس مناقشے کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔